نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي. معد السامعين، حضرات و خواتین، عزیز بچے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق. آمین. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کیا معنی ہے. امر کہتے ہیں حکم دینے کو، معروف بھلائی، اچھائی، نیکی. نہی کے معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، اور منکر کے معنی ہوتا ہے بدی، گناہ کے کام، بری چیز. تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی ہوا کہ بھلائی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، گناہ کے کام سے روکنا. اس کی بڑی فضیلت ہے. انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے، جہاں جہاں بھی تشریف لائے، ان کی زندگی کا یہ مشن تھا، مقصد تھا کہ لوگوں کو کس طرح سے نیکی کی جانب، بھلائی کی جانب انہیں گامزن کیا جائے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچائی جائے، کیسے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور گناہ کے کام سے روکا جائے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن ہوا کرتا تھا. پوری زندگی میں شدید وہ حرص رکھا کرتے تھے، اپنے دل میں بڑی تمنا
اور چاہت رکھا کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ان کی زندگی میں ان کے ذریعے سے بخوبی انجام پائے جائے یہ فریضیت، اور ان کے بعد ان کے آنے والے جو متبعین ہوں، اللہ کی راہ پر چلنے والے جو نیک لوگ ہوں، وہ کیسے اس فریضے کو آگے تک لے جائے اور ہمیشہ تا حیات اپنی اپنی طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں پر یہ ضروری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے کہ آدمی اس چیز کا جذبہ رکھے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جذبہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس پہ اوپر لازم ہے۔ پیمانہ الگ ہو سکتا ہے، دائرۂ کار الگ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایک علاقے میں آپ کے اثر و رسوخ ہیں تو وہاں آپ کی کہی گئی باتیں زیادہ سنی جائیں۔ اگر کوئی آدمی بڑے پیمانے پر اثر و رسوخ نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی اپنے گھر کا وہ کیا ہے، حاکم ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے، اپنے گھر کا امیر ہوتا ہے، اور ان کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ انہیں اچھائی کا حکم کرے، نیکی کا انہیں حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پبلکلی عام طور پہ جب آپ نے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا تو یہ سب سے بڑا فریضہ تھا، اور تمام لوگوں کو بلا کر پبلک دیا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، صفا پہاڑی پہ چڑھے اور یا صباح کر کے اعلان لگایا۔ جب بھی کوئی آدمی یہ اعلان لگاتا، منادہ لگاتا یا صباح کر کے، تو لوگ جانتے کہ کوئی بڑی اہم چیز، بڑا اہم اعلان کرنے والا ہے، بڑا ہی اہم بات ادھر ہونے والی ہے، لہذا سب کے سب حاضر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار میں بھی سب کے سب حاضر ہوئے۔ جو حاضر نہ ہو سکے تو اپنے نیابت میں کسی اور کو بھیج دی، اپنے بدلے کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجے کہ آپ کیا اعلان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سب کے سامنے کہا، کیا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ۔ لوگوں صرف اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جب تمہیں جھکنا ہو صرف اللہ کے سامنے جھکو، جب تمہیں سجدہ ریز ہونا ہو صرف اللہ کے سامنے ہو، جب تمہیں ماتھا ٹیکنا ہو تو اپنے رب کے سامنے ہی ماتھا ٹیکو، جب تمہیں دعائیں کرنی ہو تو صرف اپنے رب کے سامنے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی عوامی طور پہ جب سب سے بڑا جو منادہ کیا تو وہ امر بالمعروف تھا، اور سب سے بڑی معروف چیز کا حکم تھا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی بھلائی کا حکم جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ توحید کا آدمی کو حکم دیا جائے، اسے بتایا جائے، اس بات کا پیغام دیا جائے، اللہ کا یہ حکم دیا جائے کہ تم صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کو اللہ نے جب مضبوط کی، اللہ نے
جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یابی دیے تو آپ کی جانب سے یہ نہی عن المنکر کا اعلان ہوا. کیا ہوا؟ اللہ یحج بعد هذا اليوم مسلم، کہ لوگوں آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی اس کعبۃ اللہ کا قصد ایسا آدمی ہرگز نہ کرے جو شرک کی گندگی سے یہاں آئے. کوئی بھی آدمی آج کے بعد اس کعبۃ اللہ کی جانب شرک کی گندگی سے نہ بڑھے. اللہ نے آج یہ توحید کا سرچشمہ، یہ توحید کی آماج کا ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین تھے، ان کے یہ بنائے ہوئے گھر کو اللہ نے اسلامی حکومت کے تحت دیے، اللہ نے ہمارے ذمے کیے. آج کے بعد سے کوئی ایسا آدمی جو شرک کی گندگی سے ادھر آئے وہ ہرگز ایسا نہیں کرے. آج کی بات کوئی یہاں ہرگز شرک کی گندگی کے ساتھ نہ آئے. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا پیغام دیا پبلکلی ان پبلک، تو سب سے بڑا امر بالمعروف تھا کہ توحید کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو جو سب سے بڑا نہی عن المنکر کا پیغام دیا تو کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا ہے، شرک کی گندگی کے ساتھ ادھر نہیں آنا ہے، یعنی شرک چھوڑ دینا. یہ کام ہو چونکہ تمام کے اوپر فرض کی حیثیت رکھتا ہے، ہم تمام کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے ہم تمام کو اسے نبھانا چاہیے. جو قوم اس فریضہ کو انجام نہیں دے، جو قوم اس فریضہ سے دور رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بھی شکار ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مار کے بھی شکار ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر غیروں کو بھی حاوی کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیر قوم کو ان کے اوپر حاوی کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی چپیٹ میں بھی آتا. جیسے ایک بڑی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ہلاک کیا. سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. نافرمانی تو کر رہے تھے، لیکن آخری وارننگ صالح علیہ السلام نے یہ دیے کہ آپ کے مطالبے کے مطابق، آپ لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق، اس زمانے میں چونکہ صالح علیہ السلام، صالح ایک ایسا نام ہے جو عربین ہے، یعنی چار تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ دیکھیں گے کہ چار نبیوں کے نام آپ کو عربی میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ایک صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام. تو عرب کے تھے، تو اونٹنی ان کے یہاں اونٹ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑی مالداری، جو یہ ہے کہ پیسے والا ہے تو اس کے پاس اونٹ ہونا بہرحال تو بڑی اہمیت. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق کہ یہاں سے اس پہاڑی سے چٹان سے اگر اونٹنی نکل آتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائیں گے، آپ پر ہم ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول آپ کو تسلیم کر لیں گے. تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے اونٹنی تو نکال دی. ایمان آپ لوگ نہیں لا رہے، لیکن ہرگز اس اونٹنی کو مارنا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، نہیں تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ فتعاطى فعقر، کہ اس میں جو اذن بعث اشقا، جو سب سے برا بدبخت آدمی تھا وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا، جان سے مار دیا. لیکن اللہ نے اس کے بعد کہا کہ اللہ نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے اس گناہ کی نسبت سب کی جانب، کہ ایک جگہ کہا کہ فکذبوہ فعقروہ، ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا اور ان لوگوں نے ہی اونٹنی کو مار دی. اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب سب کو ہلاک کر دیا. دیکھیں
مارنے والا آدمی سب نہیں تھا. سمجھ رہے؟ صالح علیہ السلام کی دعا پہ جو اونٹنی نکلی تھی اس کو مارنے والے سب آدمی نہیں تھے، سارے کے سارے افراد نہیں تھے، مارنے والا صرف ایک تھا. لیکن اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا کہ سب نے مارا، اور اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے گناہ کی. سب نے نہیں مارا، مارا تھا ایک نے، لیکن اللہ نے سب کو ہلاک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس سے دھوکہ لیا، انہوں نے اسے بدبخت آدمی کو منع نہیں کیا. اگرچہ شرک کر رہے تھے لیکن اگر منع کر دیتے بھائی اونٹنی کو نہیں مارنا ہے، ہو سکتا آگے چل کر کے ایمان لے آتے ہو، لیکن منع نہیں کیے. منع نہیں کیے تو اللہ نے اس ایک آدمی کے گناہ کے سبب سب کو ہلاک کر دیا. اس لیے کہ منع نہیں کیے، سب نے رضامندی کا اظہار کیا، گویا کہ سب کے سب گناہ میں شریک ہوئے. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی آدمی اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھے اپنے نظروں کے سامنے، ہمارے معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، معصیت کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اگر منع نہیں کرتے تو بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ان کو جس عذاب میں دے، جو عذاب ان پر آئے ہم سب پر بھی آ جائے. سمجھے؟ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتنا بڑا فریضہ ہے. اگر آپ اسے انجام نہیں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا عذاب آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں آپ غیروں کی گناہ کی وجہ سے آ سکتے. باقی جو دنیا میں آپ کی ذلت و رسوائی ہو سکتی تو ہو جائے گی. جیسے اگر دیکھیں ہم حالیہ دنوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان آج کل چونکہ مغربیت زدہ سوچ، ویسٹرن کلچر کے ساتھ ساتھ ان کی فکریں بھی ہمارے درمیان آ رہی ہیں. مسلمان اس سے بڑھ چڑھ کر کے لے رہے ہیں. کیا چیز ہے؟ کہ آدمی فری، ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، فریڈم ہے. اگر ہم کسی کو کچھ کہیں تو یہ ان کی آزادی پہ دخل اندازی ہو جائے. اگر ہم کوئی آدمی کچھ کر رہے ہیں اس کو کہہ دیں تو ان کی فریڈم پہ یہ حملہ. کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، گندگی کے کام انجام دے رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کی آزادی، ان کو پسند آ رہا وہ کرے. کوئی آدمی ہمارے درمیان اگر جوا کھیل رہا ہے کھیلے، ان کی آزادی ہے. کوئی شراب پی رہا پیے، ارے ان کی آزادی ہے. ہم کہیں گے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ہماری آزادی پہ دخل اندازی کیوں کر رہا. کبھی ہو سکتا ہے ہماری دوستی ٹوٹ جائے، کبھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہمارے خلاف بولنے لگے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور جا کر کے ہمارے خلاف لوگوں کو ابھار، ان کی نظر میں ہم برے ہو جائیں گے. تو جو ویسٹرن کلچر ہے، ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ ہمارے درمیان بھی صلاحیت کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس سوچ کے ساتھ جیتے، اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے ادھر یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ آدمی کی آزادی ہے، کھلی آزادی ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے درمیان کھلی آزادی رکھیں گے. کسی کو کیا بولنا، کسی کے ساتھ کیا منہ لڑانا، اس کو پسند ہے وہ کرے، مجھ کو جو پسند ہے میں کرتا ہوں. اگر یہی بات نہیں تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ادھر بھی بڑی رسوائی ہو سکتی ہے. اگر میں کرناٹکا کی ایک اسی طرح کی بات کروں، آج کتنی تاریخ ہے؟ 12 ہے. آج سے 10-11 دن پہلے چلے جائیے. 30 اگست، سمجھ رہے؟ 30 اگست ایک لڑکی تھی اتر کنڑ، نارتھ کنڑ میں، اسے ٹائمز آف انڈیا میں پڑھا ہے. 30 اکتوبر، سمجھ رہے؟ ایک اسکول کی لڑکی تھی، اس میں ہیڈنگ کیا بتا ہے کہ 9th کلاس اسٹوڈنٹ ڈیلیورس بیبی ان اسکول ٹوائلٹ. یہ ہے ہیڈنگ، سمجھ رہے کہ ایک
9 کلاس کی لڑکی بچے کو جنم دیتی ہے اسکول کے ٹوائلٹ میں. یہ کب کی خبر ہے؟ یہ 30 اگست کی خبر ہے، 30 اگست کی. اور ٹائمس آف انڈیا کی خبر ہے. کہاں کی خبر ہے؟ یہ نارتھ کنڑ ہے، ہاں اتر کنڑ کی خبر ہے. سمجھ رہے؟ دیکھیے آدمی ان کے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ بیٹی ہماری ہاسٹل میں ادھر بار بار آئے گی جائے گی تو کیا ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، ہاسٹل میں رکھ دیتے ہیں. بیٹی ہماری اچھی سے پڑھے گی، ہاں بڑے سے بڑے انجینئر، بڑے سے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر بنے گی، ہمارا نام روشن کرے گی. ہماری بیٹی تعلیم حاصل کرے گی، ہماری بیٹی پڑھ کر کے ایک دم بڑے سے بڑے ودوان بن جائے گی، مہان بن جائے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام کو کیا مٹی میں خاک میں ملا دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی یہی سوچے ہوں گے کہ آزاد ہے بس، کیا بیٹی تو آزاد، جیسے چیز چاہے کرو، ہم نے تمہیں اسکول میں ڈال دیے، ہمیں حیاداری نہیں چاہیے، ہمیں پردہ والی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تمہیں گھر میں رکھ کر کے چہار دیواری میں بند کرنا نہیں، لہذا آپ کو آزاد ہم چھوڑتے ہیں، جیسے چاہو تم اپنی پنکھڑی سے اڑتی جا. تو کیا کر ڈالے انہوں نے کہ ابھی 9 کلاس میں پڑھ رہی ہے، 9 کلاس میں پڑھ رہی ہے اور بچے کو جنم دے، وہ بھی اسکول کی ٹوائلٹ میں. کتنی شرم اور گندگی کی بات، کتنی شرمناک بات، کتنی ذلت و رسوائی کی بات. تو یہ کب سے جنم ہوا؟ کس چیز کی وجہ سے جنم ہوا؟ یہ آزادی، مغربیت والی سوچ کہ بس آزاد میں ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ آزاد ہے، جیسے چاہے کرے. اب جوان ہو رہا ہے یا بیٹی ہماری جوان ہو رہی ہے، اس کو ہر طرح کے موبائل کی ضرورت ہے، ان کو دیا جائے. اور اب بڑی ہو گئی ہے، جیسے چاہے یہ پھرے، جیسے چاہے اس کالج میں پڑھے، جیسے چاہے بے پردگی اور بے حیائی سے نکلے، جیسے چاہے یہ بازار میں پھرے، جیسے چاہے یہ گھر آئے، جیسے چاہے اکیلے جائے، جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی ربش میں پڑ جائے، کوئی بات نہیں. یہ فکر ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی شائع کرتی جائے. ہمارے درمیان یہ فکر ایک خاک بالکل وحشتناک، ایک خطرناک بیماری کی طرح ہی گھستی جا رہی ہے مسلمانوں کے یہاں، اور طرح طرح کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان بچی نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن واقعات صحیح. تو اسی طرح سے آپ جب بھی اپنے بچے بچیوں کو کہیں چھوڑتے ہیں، کالج میں ان کو بھیجتے ہیں یا اسکول میں بھیجتے ہیں، یا 10ویں کلاس میں پہنچ جائے آپ اسے موبائل دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ایسی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہم نہیں کہتے یہ چیزیں آپ کو آپ کے اوپر حرام ہے، یا ہم نہیں کہتے ایسی چیزیں آپ کو اپنے بیٹے کو دے تو آپ حرام کر دیے، نہیں، لیکن آپ ان کو بتائیں، ہر روز ان کو سمجھائیں کہ یہ موبائل تو آپ کو بیٹی مل رہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے خبردار ایسی چیزیں صادر نہ ہو، آپ ان کے ذریعے سے ایسی برائی کے کام انجام نہ دیں کہ کل قیامت کے دن آپ تو پکڑے جائیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں. ادھر گناہ ہو، ادھر آپ کوئی ایسی گل کھلا بیٹھیں کہ اپنے تو آپ ناک کٹوائیں گے ہی کٹوائیں گے، اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان، پوری قوم کے ناک کٹوا دیں. ایسا ہرگز نہ. تو بہرحال یہ آزادی والی سوچ نہ رکھیں کہ بس ہمارے بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جیسے چاہیں ہم انہیں چھوڑ دیں، جیسے چاہیں وہ کریں. ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم کسی کو برائی کے کام کرتے دیکھو، معصیت کے کام کرتے دیکھو، تمہاری ہمت ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس کے ہاتھ پکڑ کر کے روکو. تمہاری ہمت ہے اس کی گردن پکڑنے کی، گردن پکڑ کر کے روکو کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے. ہمارے جیتے جی ہمارے تحت آپ ہیں، ہمارے اندر میں ہیں آپ. اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، اللہ کے سامنے ہمارے تمہاری پرورش کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. تمہاری خاطر ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذمہ دار ٹھہرا جائیں، یا تمہارے کسی
برے کاری کرتوت کی وجہ سے معاشرے میں ہم کیوں بدنام ہوں؟ اسی طرح سے تمام صرف ایک گھر میں نہیں، اگر اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنائے ہیں، اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کبھی پیسے کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو کبھی کسی ٹھیکیداری کی وجہ سے، اللہ نے کبھی آپ کو آپ کی بزرگی کی وجہ سے، اللہ نے کبھی آپ کو کسی اور عہدہ اور منصب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کچھ اثر و رسوخ دیا، پاور دیا، تو آپ اسے اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فیلڈ میں خاص کر کے کہ اگر آپ کی ہمت ہے کوئی برائی کر رہا تو اسے ہاتھ سے پکڑے، اسے آپ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ صرف یہ جذبہ نہیں، یہ احساس دلانے کا نہیں کہ بھائی میں بڑا ہوں تمہیں روک سکتا، ایسا ہرگز نہیں، یہ دھاک دھونس جمانے والی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا۔ ہم اپنی دھونک جمع کریں، اپنی دھونس جمع کر کے نہیں کہا، اللہ نے ایسا کہا، ایسا کرنے کے لیے کہا، اس لیے ہم کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں تو آپ اپنی بات سے روکیں، آپ اللہ کے حکم کو تو پہنچائیں، آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس میں ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ انہیں اگر کہا جائے، انہیں اگر سمجھائی جائے بات تو بات سمجھ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ نہ بھی سمجھے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن کئی مرتبہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہ یاد رہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں یہ برکت دی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ سمجھا کے تو دیکھیں، کیسے نہیں رک سکتے ہیں؟ اگر دو نہیں رکے، چار نہیں رکے، ہو سکتا اس میں سے کوئی ایک رک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 3 آدمیوں میں سے جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے تینوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو غار میں پھنس گئے، ادھر اللہ کے علاوہ کوئی نکالتا نہیں، ابھی ہمیں آتے وقت غار کا راستہ کھلا ہوا تھا، ابھی اوپر سے چٹان آیا بند کر دیا، ادھر ابھی جانا نہیں، ابھی صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات دے سکتا ہے۔ تو ایسا کرو، جو بھی آپ اچھے عمل کیے ایک دم خالص عمل اللہ کے لیے کرے ہیں، اس کو وسیلہ بنائے کہ اللہ فلاں دن میں نے ایسا کیا تھا، اے اللہ اگر وہ عمل تیری ڈر سے کیا، اے اللہ اگر وہ عمل میں تمہارے لیے کیا، اے اللہ تو یہ پتھر ہٹا۔ تو ایک آدمی نے کیا کہا اس میں سے، کہا اے اللہ فلاں لڑکی تھی، بڑی مجھ سے محبت ہے، ان سے میں بڑی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ میں برے کام کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بیچاری لڑکی نیک تھی، وہ اس پہ میرے چیز پہ وہ رسپونڈ نہیں کیے۔ ایک دن ان کے ساتھ فقر و فاقہ ہوا، غربت کی وجہ سے، بیچاری بھوک لگنے کی وجہ سے میں نے اسے پیسے دیے تو وہ راضی ہو گئی۔ جب آدمی اس غلط کام کو کرنے کے لیے بیٹھے، سوچے دیکھیں کہاں تک آدمی پہنچ کر کے امر بالمعروف کا اگر آدمی کو جذبہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے کا، تو آدمی کہاں سے پلٹ سکتا۔ دیکھیں وہ آدمی برے کام کرنے کے لیے تیار تھا اور بالکل بیٹھا ہی تھا اور کام انجام دینے ہی والا تھا، وہ لڑکی کیا کہتی ہے کہ ڈرو اللہ سے، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اس کام کے لیے میں راضی نہیں ہونے والی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے، پیسے وغیرہ کچھ نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، میں نے بھوک کی وجہ سے اس کام کے لیے رضامندی ڈال دی، میں نے بھوک مٹانے کی وجہ سے پیسے دے لیے، اور بھوک مٹانے کے لیے ہم نے اس کام کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، تجھے اس چیز کی خواہش ہے تو شادی کر کے ایسا کر، ایسا نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ وہ آدمی کو بڑا بہت زیادہ یہ اثردار، یہ اس لڑکی کے دل سے نکلی ہوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبے سے شرطار ہو کر کے بڑا اثر کیا، اور انہوں نے اس زندگی کو چھوڑ دیے تو غار میں دعا کی۔ جب ادھر پھنسیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے،
تو غار میں وسیلہ لیے اللہ اس دن وہاں تک پہنچ کر کے اتنا قریب پہنچ کر کے جہاں سے آدمی لوٹتا نہیں ہے، جہاں سے بڑے سے بڑا بزرگ بھی، بڑے سے بڑے پرہیزگار بھی، تقوی والے بھی جہاں پہنچ کر کے فیل ہو جاتے ہیں، قدم لڑکھا جاتے ہیں، اے اللہ وہاں سے میں نے اپنے آپ کو روک لیے، اے اللہ اگر واقعی میں نے یہ کام تیرے لیے کیے تو یہ ہم سے دور کر دے، اس چٹان کو ہم سے دور کر دے، گھر سے ہم کو نکال دے، تو وہ چٹان سر جاتا، سارے کے سارے کر جاتے۔ تو دیکھیے کہاں تک پہنچ کر کے بھی آدمی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اسے کامیاب بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اس جذبے کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، کبھی بھی نہ بھولیں، اور یہ مغربیت والا سوچ کہ بس ہر کوئی فری ہے، جیسا چاہے کریں، کوئی کچھ کرتا ہے ہم کہتے ہیں جا کر کے تو یہ اس کے راہ میں obstacle ہوگا، تو ہرڈل ہوگا، تو اسے برا جانیں گے، وہ ان کی آزادی پہ یہ دخل انداز، یہ ہماری فکر نہیں ہے، ہماری سماج کی فکر نہیں، ہماری قرآن حدیث کی فکر نہیں، یہ مغربی والی سوچ ہے۔ جس طرح سے ہم نے دکھا کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اللہ کے یہاں تو سزا ملے گی، یہاں بھی بڑی رسوائی ہوگی، طرح طرح کی چیزیں۔ جیسے آج کی ایک خبر ہے، سمجھ رہے ہیں آج کی ایک خبر ہے کیا مطلب ادھر کی سوچ رکھے تو دیکھیں آدمی جب جانتا ہے کہ آزاد ہیں ہم تو بڑی سے بڑا گناہ کرتا ہے، آدمی پھنستا۔ آج کی خبر کیا، ایک آدمی تھے یو ایس میں کام کر رہے، ادھر ہی کے آدمی چندر موہن اس کا کرناٹکا، وہ بیچارے ایک ہوٹل میں کام کر رہے اور اچھا خاصا پیسہ تھا، سمجھ گئے، تو اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے ادھر کام کر رہے تھے، چندر موہن اس کا نام۔ تو ایک کے ساتھ ادھر آدمی کے ساتھ لڑائی، تو اس آدمی نے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہارٹ کاٹنے اور میشیٹے جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ خطرناک خنجر لے آ کر کے اس کی بیوی بچے کے سامنے اس آدمی کو کاٹ دیا۔ آج کی خبر دیکھیں، اگر تم جس سے ہم فکر اپناتے ہیں کہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی آزاد ہے، تو کیا کیا ہمیں جرائم دیکھنے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے آدمی جرم کرتے پھرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، یہ آج کی نیوز ہے، اس کے بچے بیوی کے سامنے اس آدمی کو قتل کر دیے، اور جب تک ان کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ نہیں کرتے وہ چھوڑے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں، اتنا خطرناک چیز کیا ہوتی ہے، آدمی جب جانتا میں آزاد ہوں، بس ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، اگر کچھ کر بھی دیا جو کر بھی دیا ہم تو جیل میں جائیں گے، آ جائیں گے۔ تو یہ مغربیت والی سوچ ہوتی ہے، آدمی جس سطح پہ رکھتا ہے برائی پھیلتے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، قرآن حدیث کی یہ سوچ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر آپ برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے روکیں، روکنا چاہیے، اور اگر نہیں روکیں گے تو اس کے سخت نتائج ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اس اہم فریضے کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق دے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى جواد كريم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ وعد السامعين، اسی طرح سے جیسے نہی عن المنکر سے رکنا، پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نماز برائی سے، گندگی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، سمجھے؟ تو اگر آپ کو یہ فریضہ خود کے اوپر نافذ کرنا ہے تو آپ پہلے پابندی کے ساتھ نماز قائم کریں، اور آپ لوگوں کو بھی اس کی اہمیت ان کے سامنے بھی بیان کریں، انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ صرف یہ ادھر ادھر برائی کرے وہ نہیں، بلکہ کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے یہ بھی تو معصیت ہے، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں گناہ ہے۔ لہذا آپ خود کو بھی پابند بنائیں نماز کے، اور دوسروں کو بھی نماز کی پابند بنائیں،
پہلے آپ کے تحت جو آتے ہیں ان کو، پھر اور لوگوں کو بھی۔ اللہ نے صرف اقیم الصلاۃ نہیں کہا قرآن میں، اللہ نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اچھے لوگ، نیک لوگ، اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی جو ماتحت ہوں پہلے آپ گھر کے اندر ان کو نماز کا پابند بنائیں، آپ کے معاشرے میں جو مسلمان ہو ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ یاد رکھیں جو بھی آدمی ایسا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، واقعی یہ ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، لہذا اس کے لیے ہم ضرور کوشش کریں۔ یہ چیز جب ہم کریں گے تو اور لوگوں کو بھی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فریضہ ہمیں انجام دینے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، لہذا اس بارے میں سب کے سب دھیان دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور لوگوں کو بھی اس چیز کا حکم دینے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی بھرپائی کی کوئی سبیل عنایت کرے، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لوٹنے کی توفیق دے۔ ایک بچہ جو بنگلور کے کسی ہاسپٹل میں چھوٹا بچہ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس علاج کو کامیاب بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین بھائیوں کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھ کو مروڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور کرے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین مظلوم بھائیوں کی غم کو، ان کی ظلم کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واللہ یعلم